السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں اپنی غلطی کی تصحیح کر دوں کہ جو کل کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے اس میں جو آیات کا نمبر ہے وہ غلط ہے، بائی مسٹیک ظاہر ہے غلط ہو گیا۔ وہ آیات تھیں 11 سے لے کر 17 تک، اور نہیں 11 سے لے کر وہ 16 تک تھی، اور آج ہم 17ویں آیت سے شروع کریں گے۔ جو کل کا نمبر ہے نا، ویڈیو کا نمبر لگا ہوا ہے آیات کا، وہ غلط ہے۔ وہ میں نے میرے خیال میں 6 to 11 لگایا ہوا ہے، 6 to 11 میں نے بولا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 to 11 آیت ہے، حالانکہ وہ آیت 12 سے لے کر 16 تک ہے، تو معذرت قبول کریں۔ آج شروع کرتے ہیں 17ویں آیت سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا مگر من استرق جس نے چرا لیا، سمع سننا، فاتبعہ تو پیچھا کرتا ہے، شہاب ایک روشن، مبین ایک روشن شعلہ۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اسپیشلی آسمانوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اتنے باحفاظت اور اتنا کوئی جو کہتے ہیں نا کہ فل جو پروف کے جس میں بہت ہی ایسا ایک نظام ہے جس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی فالٹ نہیں آتا۔ اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو شیطان ہیں یہ اڑ سکتے ہیں، پر ہوتے ہیں ان کے جنات میں سے کچھ شیطانوں کا ایسا ہے ایک طبقہ جو اڑ بھی سکتا ہے، تو وہ شیاطین جب خبر لینے ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ وہ خبر لینے آسمان کی طرف لپکتے ہیں۔ جب وہ لپکتے ہیں اور وہ باتیں سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ ٹو لینا چاہتے ہیں فرشتوں کی باتوں کی، تو کیا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب کا آپ نے سنا ہوگا ضرور کو، وہ ایک جلتا ہوا شعلہ ہوتا ہے اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، اس سے ان کو دھکیلا جاتا ہے، اس سے ان کو مارا جاتا ہے۔ تو پھر وہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے، ایک تو زمین کی طرف سے اٹھنے والی سورج کی جب شعائیں، سورج کے جو بخارات ہوتے ہیں زمین کے گرم، وہ جب کسی اوپر جا کر کسی سلگتی ہوئی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور اب ہیٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جو کسی بھی چیز کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو پھر اس صورت میں جب شیطان جاتے ہیں اوپر خبر لینے، ٹو لینے، تو ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 17ویں آیت سے شروع کیا، اب 18ویں دیکھتے ہیں۔ والارض اور زمین کو، مددناہا پھیلا دیا ہم نے اس کو، والقینا اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وانبتنا اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کل شیء ہر طرح کی موزوں چیز۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے کیسے پیدا کیا گئے ہیں، اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے۔ مطلب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین تو ازل و ابد سے پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہمارے چلنے کے لیے پھیلایا ہے۔ واللہ عالم کس شکل میں تھی، لیکن ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر زمین جو ہے بمپی ہوتی، جب ہم ایک قدم رکھتے تو ہمیں اچھال دیتی، تو ہم کیا کر لیتے، یعنی اللہ نے اس زمین کو پھیلایا ہے، بچھایا ہے ہمارے چلنے کے لیے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ، اور بڑے بڑے ہیبت ناک عظیم الشان پہاڑ سے اس زمین کو مضبوط کیا۔ اور کسی اور سورہ میں ہے، جب آئے گا ذکر میں آپ کو بتاؤں گی، اور ہو سکتا ہے گزر چکا ہو، کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا ہے،
جس طرح ہم دیوار پہ کسی چیز کو فکس کرتے ہیں تو ہمیں میخ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پہلے میخ سے اس کو گاڑا دیوار کے اندر گاڑتے ہیں، پھر اس چیز کی مضبوطی آتی ہے. جیسے کوئی پکچر لگا رہے ہیں، کچھ بھی لگا رہے ہیں، کوئی ڈیکوریشن لگا رہے ہیں، تو وہ ٹھہر نہیں سکتا جب تک وہ میخ دیوار کے اندر جائے گی. اسی طرح اس زمین کو کہ یہ یوں ہی رہے، اور جب تک نسل انسانی کا سلسلہ ہے اور جب تک اللہ کا حکم ہے یہ زمین یوں ہی بچھی رہے، اللہ نے اس کو بڑے بڑے اور عظیم الشان پہاڑوں سے مزین کر دیا. ورواسیا اور پہاڑ، وانبتنا اور اگائی ہم نے فیہا اس میں من کل شیء موزون ہر چیز ایک اندازے سے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نباتات جس پر انسانی زندگی کا اور جانوروں کا اور ہر پیدا ہونے والی چیز کا انحصار ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے. اس کو اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا. اب آپ دیکھیں کہ درختوں پر پھل آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں چیزیں، تو یہ ایک مقررہ اندازی اللہ کا انسانیت اور پوری نسل انسانی کے لیے جو مقرر کیا ہوا انداز ہے نا، جو اس کا اندازہ ہے، اس کے مطابق زمین سے نکلتی ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اگر پیدا ہونے والی بہت زیادہ ہو جائیں اور ہماری ضروریات سے کافی ہو جائیں تو یہ تو ہمیں فری میں ملنے لگے، اور جو بچ جائے وہ بری طرح سے خراب ہو جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک اندازے کے ساتھ یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچتی ہیں. اور ایک جو رصد اور طلب میں ایک سلسلہ ہے وہ قائم ہے. اگر رصد بڑھ جائے تو بھی خرابی ہے، اور اگر طلب بڑھ جائے تو بھی خرابی ہے. تو یہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ایک اندازے سے پیدا کی ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں. سوچیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں انسان ہے، سوچیں کہ کتنی چیزیں کہاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کہیں کسی پہاڑی کے کونے میں جہاں دنیا بھی نہیں بستی وہاں بھی اگر کوئی چیز نکلے گی تو وہ اللہ کے مقرر کیے اندازے کے مطابق. کیونکہ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بچانے کے کام آتی ہیں. وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معیشہ اسباب معیشت ومن لستم اور نہیں تم لہو اس کے لیے برازقین رازق. سبحان اللہ. اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے کریشن اللہ کی یہ دنیا اس میں چیزیں پیدا کی، اللہ نے اندازے سے، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ نباتات، یہ پانی دنیا کا سلسلہ چلائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنے حساب سے. اب آگے سے انسان ان تک پہنچتا ہے اور ان کو کام میں لاتا ہے. وہ چیزیں خود چل کر انسان تک نہیں آتی ہیں، بلکہ انسان ان تک رسائی حاصل کرتا ہے اور پھر انہیں اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے. تو یہ پھر یہ ساری چیزیں جو اللہ کی بنائی ہوئی جو بھی خام چیزیں ہیں، جو ان کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنا، جہاں جہاں دنیا میں یہاں یہ ہو رہا ہے وہ کاروبار ہے. اس طرح اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے کاروبار کے ایک صورت رکھی، معیشت کی ایک صورت رکھی کہ کس طرح ان چیزوں کو کام میں لا کر انسان جو ہے اپنا رزق کریٹ کر سکتا ہے. لیکن وہ رزق دیا ہوا اللہ کا ہے، انسان نے اس کو مولڈ کرنا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے. انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی فارم میں. لیکن یہ چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو ایز اے رزق دی گئی ہیں. وَإِن اور نہیں من شیء کوئی بھی چیز الا شیء کوئی بھی چیز الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ اللہ نے تو سونا بھی رکھ دیا سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، مٹی کے اندر، اور ہیرے جواہرات بھی کہیں نہ کہیں دفن ہیں. اور اللہ نے یہ سب چیزیں، اب ہیرے اگر اتنے زیادہ ہوتے تو ان کی رول پڑ جاتی نا، ہیرا نہ رہتا، اس کی قدر نہ ہوتی.
سونا اگر کسی زیادہ مقدار میں ہو جاتا تو سونے کی جو ویلیو ہے اور جس طرح سے کام میں لایا جاتا ہے وہ پھر اپنی حیثیت اور اپنی قیمت کھو دیتا. لیکن اللہ نے دنیا کو ایک اندازے کے ساتھ، اپنے اندازے کے ساتھ پیدا کیا. اس کا اندازہ بالکل مقرر ہے. اس میں نہ کچھ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم انسان، ہم اب جس اندازے کی میں بات کر رہی ہوں اس میں اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو چیزوں کو پیدا کیا. اب اگر انسان اندازہ لگائے گا تو وہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ والا اندازہ نہیں ہے. اس میں اللہ کا ایک معین اور مقرر حکم، اس کی حکمت اور پھر اس کا حکم شامل ہے کہ یہ چیزیں اتنے مقدار میں ہوں گی. تو اسی طرح اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. بے شک سبحان اللہ، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اس سے کسی زیرو کو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رب ہے نا اس نے کائنات کریٹ کی ہے، ہمیں کریٹ کیا ہے، اس دنیا کو، آسمانوں کے نظام کو، اور وہ دنیائیں جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ دنیائیں جو زمین کے نیچے ہیں ان کو بھی تو رزق مل رہا ہے، ان کو بھی تو پانی مل رہا ہے. پانی کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جو کہکشائیں ہیں اور جہاں کہیں اوپر کے سلسلے ہیں وہ بھی، وہاں بھی پانی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے سے وہاں بھی مقرر کیا. تو ہمارا رب جو کریٹر ہے نا اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وما، اور نہیں، ننزلہ، ہم اتارتے اس کو، الا بقدر، مگر ایک معلوم مقدار کے ساتھ. سبحان اللہ، یعنی اللہ وہی بات جو میں نے پیچھے کی ہے کہ ایک معلوم مقدار جو اللہ کو معلوم ہے، جو اس کی حکمت کے مطابق ہے، جو اس کے فیصلے کے مطابق ہے، اور جو اس کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق ہے، اس مقدار میں وہ چیز اللہ پاک دنیا میں اتارتے ہیں. اب آپ دیکھیں، سمجھ لیں کہ بارش کا نظام ہے. بارش اگر ضرورت سے زیادہ ہو، ہر وقت ہوتی رہے تو کیا ہو جائے گا؟ زندگی کا سلسلہ چل نہ سکے گا. پانی ہمیں اتنی مہلت نہ دے گا کہ ہم زمین پر قدم رکھ سکیں، زمین خشک ہو سکے، اور جو فصلیں جن کو پانی چاہیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد پانی ہو جاتی ہے تو خراب ہو جاتی ہیں. اسی طرح پانی کہاں پیدا کیا؟ جہاں جہاں نسل انسانی ہے اس کی رینج میں پانی ضرور ہے. کہیں ایسی جگہ نہیں ہے، ایون صحراؤں میں، جہاں زندگی تو موجود ہے، حشرات کی، انسانوں کی، جانوروں کی، لیکن پانی نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ دنیا کو سوچیں کہ کتنی بڑی دنیا، اس کے کتنے کونے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے مقرر کردہ اندازے کے مطابق، وہاں کی ضرورت کے مطابق سب کچھ جو زندگی کو چلانے کے لیے کافی ہو وہ رکھا ہے. سبحان اللہ، ایسا صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے. وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجے ہم نے ریاح، ہواؤں کو، لواقع، بوجھل بنا کر، فَأَنزَلْنَا، اور پھر نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پس پلایا ہم نے تم کو اسے. سبحان اللہ. وما، اور نہیں، تم لہو، اس کے لیے، بخازنین، اس کے لیے ذخیرہ کرنے والے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا اپنی جو حکومت ہے، جو ان کا دائرہ اختیار ہے، دائرہ اختیار پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، اس میں سے آیت بائی آیت مثالیں دے رہے ہیں. کیا ہوا کہ ہم نے ہواؤں کو بوجھل بنایا. یہ ہوائیں کب بوجھل ہوتی ہیں؟ جہاں سمندر ہے نا وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں اور بادل بناتے ہیں. بادل کریٹ ہوتے ہیں، اور بادل پانی سے جب بھر جاتے ہیں اور بوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ برستے ہیں. اب انہوں نے کہاں برسنا ہے، کتنی مقدار میں برسنا ہے، اور کس کو اس کی ضرورت ہے، یہ سارے اندازے، یہ سارے جو ہے اس کے مقرر کردہ اندازے اللہ کے پاس ہیں. اور اس کے مطابق بادلوں نے جہاں برسنا ہوتا ہے، ہواؤں نے جہاں چلنا ہوتا ہے، ہواؤں نے جہاں بوجھل ہونا ہوتا ہے،
وہاں ہوتی ہیں جب نسل انسانی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے مقرر کردہ اندازے کے مطابق وہاں بارش ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے پانی پیتے ہیں ہم لوگ یعنی انسان اور جانور، اور نہیں تم اس کے ذخیرہ کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اب پانی کو بھی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذخیرہ کر کے دیکھیں، پانی گندا ہو جائے گا۔ آپ 2 دن کسی چیز میں ڈال کے رکھیں، پانی میں تھوڑی سی لیس سی آ جاتی ہے اور پانی جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک آئلی سی تہ سی آ جاتی ہے، اور پھر نہ وہ پینے کے قابل رہتا ہے، نہ ہی وہ استعمال کے قابل رہتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے نا، اس کو بھی انسان ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہتے ہیں برساتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھر میں رہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دور دراز کے انٹارکٹکا میں کہیں کسی جگہ پر، ایک تو وہ برفانی علاقہ ہے کسی جگہ پر، لیکن زندہ رہنے کے لیے تو پانی چاہیے نا۔ اب وہ جو علاقے غیر آباد ہیں، وہاں پہ کس مقام پر پانی کی ضرورت ہے انسانیت کو یا حشرات کو یا جانداروں کو، وہاں بھی اللہ نے ان کو پانی پہنچانا ہے۔ جہاں اس نے زندگی دی ہے نا، جہاں اس نے حیات کا مادہ رکھا ہے نا، وہاں اس نے اس کے لازمی سارے تقاضے پورے کیے ہیں، تاکہ انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے وہاں اس کی کمی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے انسان۔ بہت صاف ظاہر ہے، پانی بہتا دریاؤں میں اللہ کی مرضی سے ہے، تہ در تہ ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اور پھر یہ اس نے کہاں جمع ہونا ہے، کون سا چشمہ کہاں سے نکلنا ہے، اور کس صحرا میں کتنا پانی کس ایریے میں ہوگا، کس گھر کے کنویں میں سے پانی نکلے گا اور کس گھر کے کنویں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک کنویں کا مالک تو یہ سمجھے گا کہ یہ کنواں میرا ہے، لیکن اس میں پانی کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کو تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، جیسے پانی ہو گیا۔ اگر میں دوسری مثال دوں گی تو علم ہو گیا، کہ اس کو اگر آپ اس کے بارے میں پوزیسو ہو جائیں گے نا کہ یہ علم میرے پاس ہے تو میں کیوں اگلے کو دوں، تو وہ پھر آپ کے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہوگا، اس میں کسی طرح کا ڈیفیکٹ اللہ تعالیٰ پیدا کر ہی دیں گے۔ اسی طرح پانی کے لیے آپ بہت زیادہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے کنویں میں پانی ہے، لوگ مانگنے آ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنی خوشی سے پانی دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عموماً آبزرو کیا ہوگا کہ ایسے کنویں جلدی خشک ہو جاتے ہیں، یا ان میں اتنا پانی کم ہو جاتا ہے جو گھر کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتا۔ تو بہت سی نعمتیں آپ کی نیتوں پر بھی ڈپینڈ کرتی ہیں، کیونکہ دینے والے مالک نے تو دے دی، اب وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم ہی، نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ، اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ بہت خوبصورت آیت کہ اللہ کی جو حکومت ہے نا، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کی مطلب انسانوں، اگر دنیا کی بات کریں تو سب سے پہلے عالم ارواح سے جو ایک روح جسم میں آتی ہے، جسم لے کر دنیا میں آتی ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نسل اس طرح روحیں بھیجتا ہے اور دنیا کو اس نے آباد کیا ہے۔ لیکن یہ روح جب ڈلی تو اس کی مرضی نہیں، اس کی مطلب روح ایک آزاد چیز تھی، تو پھر جب انسانی جسم میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس سے وعدہ بھی کیا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کو نکالا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ روح نکالنا اور روح ڈالنا سراسر اللہ کے اختیار ہیں، اور ہم
اور اللہ ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ جیسے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کا وارث اللہ، پوری دنیا میں جتنا سامان ہے، جتنے سلسلے ہیں ان کا مالک اللہ، جتنی دنیایں ہیں ان کا مالک اللہ، جو زمین کے نیچے ہے اس کا مالک اللہ، جو زمین کے اوپر ہے اس کا مالک اللہ، اور جو فضاؤں میں ہے اس کا مالک اللہ۔ یعنی کہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دائرے اور اس کے حکومت سے باہر ہو، تو ان سب چیزوں کا وارث اللہ ہی ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا جان لیا ہم نے، المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا مستاخرین اور جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو۔ اب یہ اس وقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب دین حق آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تھے، اور کچھ لوگوں نے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا، کچھ لوگوں نے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا، اور کچھ لوگ اور بیشتر لوگ شش و پنج میں تھے، اپنی ذات برادری، اپنے نسل در نسل بت پرستی کے سلسلے کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اور بیشتر ایسے لوگ تھے جنہوں نے صاف صاف انکار کر دیا دین حق کا۔ تو یہاں پر اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کی کئی طرح سے ترجمے بنتے ہیں، اور ہم نے جان لیا آگے بڑھنے والوں کو۔ اب آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، کون سا انسان دو راہیں ہر ایک کے پاس ہے، کون سا انسان اچھی راہ چنتا ہے، کون سا انسان جو ہے بری راہ چنتا ہے، اور کون سا انسان ہے جو لاپرواہی میں پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی گمراہی اور اتنی لاپرواہی کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے پر لاپرواہی ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مختلف تناظر میں اس کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم قریش کے حوالے سے کریں تو ان لوگوں کے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کن کے دلوں میں حق کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، کن دلوں نے حق کو ایبزارب کیا ہے، کون جو ہے اس نئے دین کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور اس کو بڑھ کے گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اور کون ہے جو پیچھے پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ اچھوں میں آنا چاہتے تھے نہ بروں میں آنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بس وقت نکل جائے۔ لیکن یہ دین حق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ٹال مٹول سے کام لیا جائے، جس میں منافقت سے کام لیا جائے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کھل کر سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے دونوں قسم کے گروہوں کو اور ان کے بیچ میں جو ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ دوستو، ہم نے 17 سے شروع آیت کی ہے اور 24 تک ہم نے پڑھا ہے، تو آج اختتام کرتے ہیں 24 آیت پر۔ سورہ ہجر کی 24 آیت پر ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔